أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو شب برات کے کچھ چند مسائل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نمازیں ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے عرض کیا کہ حضور کی کوئی عجیب ترین بات سنائیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب ترین نہ تھی۔ اس کے بعد فرمانے لگی، ایک رات کا قصہ ہے کہ سونے کے لیے مکان میں تشریف لائے اور میرے پاس میرے لحاف میں لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی تھوڑی سی دیر میں فرمایا کہ چھوڑو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر کھڑے ہو گئے، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سینہ مبارک تک آنسو بہہ کر آنے لگے۔ اس کے بعد رکوع کیا، اس میں بھی رونے لگے، پھر سجدہ کیا، اس میں پھر رونے لگے، پھر سجدے سے اٹھے اور رونے لگے۔ غرض صبح تک یہی کیفیت رہی، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے بلانے کو آ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس قدر کیوں روئے؟ اللہ جل شانہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ آج مجھ پر آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان فی خلق السماوات سے لے کر لا تخلف المیعاد تک سورۃ آل عمران کی آخری رکوع کی آیتیں تلاوت فرمائیں۔ حضرت اسود فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یعنی تہجد وتر کے متعلق دریافت کیا کہ حضور کا کیا معمول تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد رات کے اول حصے میں استراحت فرماتے تھے، اس کے بعد تہجد پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ آخری شب ہو جاتی، تب وتر پڑھتے، اس کے بعد اپنے بستر پر تشریف لے آتے، اگر رغبت ہوتی تو اپنے اہل کے پاس تشریف لے جاتے، پھر صبح کی اذان کے بعد فوراً اٹھ کر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو فرما کر نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ شعبان کی 15ویں شب میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بتایا کہ آج رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات حق تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کو جہنم سے آزاد کریں گے، البتہ مشرک اور کیتا رحمی کرنے والے اور ٹخنے سے نیچے لنگی پہننے والے، نیز والدین کی نافرمانی کرنے والے، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والے پر حق تعالیٰ نظر عطایت نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کپڑے اتارے اور فرمایا، اے عائشہ، کیا تم آج رات عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ اجازت حاصل کرنے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ رات بھر عبادت کرنے کا معمول نہ تھا، بلکہ کچھ حصہ ازواج مطہرات کی دل جوئی اور دل جمعی کے لیے بھی مخصوص تھا، یہ اس رات نہ ہو سکا۔ میں نے عرض کیا، ہاں میرے والدین آپ پر قربان، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور نماز شروع فرما دی، پھر ایک لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہیں خدا نخواستہ آپ کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ میں کھڑی ہو کر ٹٹولنے لگی اور اپنا ہاتھ تلوؤں پر رکھا، میں کچھ حرکت محسوس ہوئی جس سے مسرور مطمئن ہو گئی۔ میں نے سنا کہ آپ سجدے میں آیتیں پڑھ رہے ہیں اور وہ آیت یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتی ہوں آپ کے عفو درگزر کے ذریعے آپ کے عذاب سے، اور پناہ چاہتی ہوں آپ کی رضا کے ذریعے آپ کی ناراضگی سے،
اور آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ ہی سے آپ باعظمت ہیں اور میں آپ کی شایان شان تعریف نہیں کر سکتی۔ آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی اصلاح فرمائی۔ بیشک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صبح کو ان کلمات دعائیہ کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ تم ان کو سیکھ لو اور اوروں کو بھی سکھلاؤ۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات سکھائے ہیں اور کہا ہے کہ میں انہیں سجدے میں بار بار پڑھا کروں۔ تو یہ تھی شب بیداری کی کچھ آیات جو آپ نے سجدے میں بار بار ان کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے پناہ چاہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کریں اور اپنے عذابوں سے چھٹکارا پائیں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن پر بھی کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔